अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। सबसे पहले तो आपसे कुछ डेवलपमेंट्स जो हुई हैं लेटेस्ट मुल्की लेवल के ऊपर वो आपसे शेयर करेंगे। आज जो सुबह सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम नहीं कानून साजी जो की थी अधूरी असम्बली ने, उसके खिलाफ फैसला महफूज कर लिया। अभी तक तो वो महफूज है, तो वो सामने नहीं आया, वो जब आएगा उस पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो IG पंजाब को आज मिले हैं। इससे पहले अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ को भी मिले थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मिले थे। वो विच इज़ वेरी मच अलार्मिंग कि अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं, चलें पॉलिटिशियंस को तो आप मिल रहे हैं, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद अब IG साहब को मिलना मेरे लिए तो हैरान कुन है। उसके अलावा सिंध में जो रेंजर्स है उसको अलर्ट कर दिया गया, उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई है जो पता चल रहा है इस वक्त। तो उसमें स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन शुरू करने लगे हैं, और मेरे ख्याल में शायद अभी शुरू भी कर दिया गया हो। एक और जो अलार्मिंग खबर है हमारे पास वो ये है कि 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद चौधरी परवेज़ लाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा कर दिया गया शाम के वक़्त, लेकिन फिर उन्हें CTD ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये जो है खबरें हमारे पास हैं। आर्मी चीफ की जो ताजरों से कल मुलाकात हुई है उसके ऊपर भी बात करेंगे आखिर कब तक में। तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। मियां सैफुर रहमान साहब हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ से वाबस्ता हैं। उनके साथ मज़हर बर्रास साहब हमारे साथ हैं, बड़े फेमस कॉलमिस्ट हैं, हम इनके कॉलम भी पढ़ते हैं और बहुत कुछ माजी में लेके जाते हैं अपने जो रीडर्स हैं उनको। उसके अलावा तजिया निगार भी हैं। मियां सैफ साहब से शुरू करूंगा जी। मियां साहब, कैसे देखते हैं कि अमेरिकन एम्बेसडर आज जो है गवर्नर जो IG पंजाब है उनको मिले हैं? कोई मकसद नजर आता है आपको जी इसका? देखें, उनके तो कई मकासद हैं, वो तो हर वक्त देखें। मुझे एक डॉक्टर रिचर्ड बैरेट मिले थे, वो न्यूयॉर्क बेस्ड हैं आजकल। वो पहले अक़वाम मुत्तहिदा के काउंटर टेररिज्म के एम्बेसडर थे, फिर काउंटर रेडिकलाइजेशन के यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर बने। वो उन्होंने बड़ा एक इंकशाफ किया। जब मैं उनके साथ बैठा चाय पी रहा था तो मैं बहुत से सवाल किए, क्योंकि रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट को आदत होती है ना कुरेदने की चीजें, इंटरव्यूज की और इधर उधर का पता लगाने की। उनकी बातों से एक बात मुझे जो समझ ये आई कि जो बैरूनी ताकतें हैं दुनिया में हुकूमत करने के लिए, ये जिन ममालिक को उन्होंने टारगेट किया होता है, जैसे पाकिस्तान तो टारगेट हुआ है ना, ये तो वैसे कब से ये तो आप ये तो यानी बातें हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दें, पाकिस्तान कब से टारगेट हुआ? तो पाकिस्तान बहुत देर से टारगेट है। यानी पाकिस्तान के जब कोई आपके यहाँ कोई एक थोड़ा बहुत कोई ऐसी शख्सियत आती है, जुल्फकार अली भुट्टो को देख लें, और उनके जब वो कोई थोड़ा बहुत बात खुल के करते हैं और जब कोई ना कोई चीज वो समझते हैं कि एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो वही होता है जैसे वो भुट्टो साहब ने खुद कहा था। मैं पार्लियामेंट में मौजूद था जब उन्होंने स्पीच की थी, दे आर पुटिंग द क्लॉक बैक, दे आर पुटिंग द क्लॉक बैक। और वो चीज है कि वो क्लॉक तो अभी तक हमारी आगे गई नहीं। तो बात ये है कि ये ऐसी वो रिचर्ड बैरेट मुझे बताने लगे, बड़े फेमस आदमी है जी। वो कहने लगे कि जो कंट्रीज टारगेट होती हैं मेजर पावर्स की, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को तसलसल के साथ स्टडी किया जाता है, उसमें से कॉन्टिजेंसी प्लान्स बनाए जाते हैं, और खास तौर पे आपकी वीकनेसेस को, आपके क्लेवेजेस, आपके अंदर सिजम्स जो हैं, आपके अंदर डिविजन्स हैं, उनको नफरतों में बदला जाता है। हम तो यहाँ बैठे इल्जाम लगा देते हैं ना जी कि जी वो खान साहब ने नफरतें फैला दी, फलां ने ये कर दिया, फलां ने। हमारे साथ वो ऐसा हाथ कर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मियां साहब ये जो मुलाकात है ये डिप्लोमेटिक ये नॉर्म्स हैं उसके खिलाफ नहीं है? मेरा ख्याल है कि वैसे देखो ना, एज ए सीनियर जर्नलिस्ट मेरी एम्बेसडर ब्लूम से 1-on-1 हुई मुलाकात। वो मैंने उनका मौके पे एक इंटरव्यू भी किया, वो शाया भी हुआ, एक चैनल पे चला भी साहब। लेकिन कहने का मकसद यह है कि उसमें भी वो थोड़े से रिजर्व थे। अच्छा। बहुत सी चीजें जवाब जो थे, क्योंकि मेरे से उन्होंने सवालनामा पहले मांगा हुआ था, तो मैंने कुछ सवाल हालात के मुताबिक बदल लिए। आप डेविएट किए होंगे? जी, मैंने कहा कि एक्सीलेंसी ये मुझे दें मेरा कागज, ये कागज मुझे दे। कहते वाई शुड आई गिव यू माय पेपर? तो मैंने कहा जी सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, आप बीमार हो गए थे, मैं आपसे मुलाकात नहीं कर सका, तो आप सर्कमस्टांसेस चेंज होने में मैं नहीं सवाल करूंगा। मैंने मज़हर बर्रास साहब का भी स्टांस है ना, मुझे ये बताएं कि आपको वन लाइनर मुझे जरा दीजिए ताकि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, कि आपको इस मुलाकात में क्या नजर आया, मकसद क्या था?
بہت شکریہ خان صاحب. پہلے تو میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ آپ نے خاص طور پر پاکستان کی نوجوان نسل کو مشرقی پاکستان کے حالات سے بہت آگاہ کیا. بہت مہربانی ہے. اور یہ آپ ہی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے وہ حقائق قوم کے سامنے رکھے جو کوئی اور نہ رکھ سکا. پتہ نہیں لوگ مسلطوں کا شکار رہے یا کس چیز کا شکار رہے. بہر کیف آپ کی دلیری ہے، بہادری ہے یا سچ سے محبت ہے، تھینک یو. وہ باتیں آپ سامنے لیں. اب دیکھیے، یہ آپ نے میاں صاحب سے ایک سوال کیا کہ ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہے. یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سفیر جو ہے وہ اس طرح افسران سے مل رہا ہے اور پھر ان افسران سے مل رہا ہے جو الیکشن سے متعلق ہیں، یعنی چیف الیکشن کمشنر ہیں. جی جی. اور یہ جو آئی جی پنجاب ہیں جنہوں نے پنجاب میں سب کچھ اور متنازع بھی ہیں، یہ بھی کہیں، اور متنازع بھی ہیں. اور ان دونوں کے درمیان میں ایک ملاقات وہ مریم نواز سے کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو شکوک و شبہات کو That's what I wanted to know کہ یہ 3 ملاقاتیں جو ہیں. آپ دیکھیے کہ پہلے وہ الیکشن کمشنر سے ملتے ہیں، وہاں جو بھی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی ہوں گی، اس کے بعد وہ مریم نواز سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد جو امپلیمنٹ ہونا ہے جو ایجنڈا، اس کے لیے وہ ڈاکٹر عثمان انور سے ملتے ہیں. عثمان انور سے ایسے ملاقات نہیں ہو رہی، یہ باقاعدہ ٹیبل کے ایک طرف امریکی ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا ہے، ٹیبل کے دوسری طرف آئی جی پنجاب پولیس جو بہت بڑے ایکٹر بھی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ان کی ٹیم کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری جمہوریت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، بطور وطن بھی ہمارے لیے بڑی یہ نموشی کی بات ہے کہ ایک ملک کا ایمبیسڈر جو ہے وہ ہمارے افسران کو ملتا پھرے. وہ ٹھیک ہے، پولیٹیشین کو مل لیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی ملتے ہیں، اس پہ بھی ریزرویشن ہے لوگوں کی، لیکن چلو اس حد تک ہم مان لیتے ہیں. لیکن یہ جو ماڈل ہے یہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر سے ان کا کیا کام ہے اور پھر آئی جی پنجاب سے ان کا کیا کام. اچھا مظہر اللہ صاحب، مجھے پتا کہ بیوروکریسی میں آپ کے بہت قریبی دوست ہیں، بڑے اچھے بیوروکریٹس ہیں جن کو آپ کی زیادہ دوستی ہے، ہم بھی جانتے ہیں ان کو، ہماری بھی سلام دعا ہے ان سے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ایتھکس ہے گورنمنٹ سرونٹس کا، اس میں بھی وہ ان کو ایک کوئی جو ہے پرمیشن الاؤڈ نہیں ہے، وہ ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہے ملنے کے لیے کہ جو مرضی مل رہے ہیں امریکن ایمبیسڈر، کیونکہ امریکہ بہادر کا سفیر ہے وہ، اس لیے. آپ دیکھیے کہ افسران پہ کتنی پابندیاں ہوتی ہیں، اس میں دفتر خارجہ انوالو ہی نہیں ہوا. دفتر خارجہ کی اپنی یہ صورتحال ہے. یہ میں تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک ایمبیسڈر کی، کوئی پاکستانی ایمبیسڈر تھا کسی ملک میں، میں نے چاہا کہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہو جائے، تو میں نے کہا، تو فارن آفس نے کہا کہ بھائی سیکرٹری خارجہ کی مرضی کے بغیر یہ بندہ وزیر اعظم کو نہیں مل سکتا، اس کی اپروول کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب دفتر خارجہ کو، جو کہ مجاز آفس ہے، امبیسڈر صاحب کو بھی ان کو بتانا چاہیے تھا اور دفتر خارجہ کو بھی پوچھنا چاہیے. تو دفتر خارجہ تو یہاں بھائی نظر ہی نہیں کہیں آ رہا، جو متعلقہ تھانہ ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا، متعلقہ تھانہ نظر نہیں آ رہا. صابر رحمان صاحب، اچھا اس میں میں ایک اضافہ کر دوں کہ باقاعدہ یہ جب یو ایس ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم لاہور تشریف لائے، جی جی، تو میری ملاقات سے ایک دن پہلے انہوں نے آواری میں ایک ان کی آنر میں کونسل جنرل نے ایک فنکشن رکھا تھا جس میں لوگ گئے اور وائسرائے کے آگے جس طرح جھک کے ملتے رہے. وہ آپ کو دیکھا سین میں کبھی کسی وقت پیش کروں گا، لیکن وہ بیوروکریٹ تھے، سیاستدان تھے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اس میں بہت سے سینئر جو بیوروکریٹس تھے ان کو بھی گئی تھی انویٹیشن، رائٹ، جس میں میرا اپنا بیٹا تھا، ڈائریکٹر جنرل پروٹوکول ہے پنجاب کا. تو ایک انسٹرکشن آئی باقاعدہ اس وقت کہ جی کوئی جو بھی ہمارا گورنمنٹ سرونٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو اٹینڈ، باوجود اس کے کہ وہ ایک ڈپلومیٹ کا فنکشن تھا فار ایوری ون. تو یہ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں فورن آفس بھی انوالو ہوتا ہے. وہ سارے کے سارے جتنے آفیسر تھے
They were there. وہ نہیں گئے. اچھا نہیں. اور یہ بات صحیح ہے کہ آفیسرز کو بھی اپنے ایک ایتھکس ہے. ایتھکس ہے. Why should an officer meet? چلیں یہ معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوورن ان کا لیکن ایک کنیکشن ہے بھی. اور آزاد کا بھائی عمران انور جو ہے جی وہ امریکہ بیسڈ ہے, عثمان انور کا. اچھا میں 40 سال سے جانتا ہوں. نہیں وہ تو خیر لاکھوں لوگ امریکہ میں رہتے ہیں, اس کا مطلب تو آپ یہ نہیں دے سکتے نا. جرنلسٹ نہیں, ایک سب سے بڑے صوبے کے آئی جی کے اوپر مطلب ظاہر ہے کہ کچھ قدغن ہوتے ہیں جس کا مطلب ان کو احترام کرنا چاہیے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ دونوں نے کی اس کے بعد تو ہمیں یہ کچھ مشکوک ہی معاملہ سارا ہی مشکوک ہے. اس کے علاوہ آ جاتے ہیں کہ سندھ میں جو رینجرز ہے وہ سمگلنگ اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی ہے. مظہر اللہ صاحب آپ کا ٹیک چاہوں گا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے نگران حکومتوں کے آنے کے بعد, 2 صوبوں میں تو آلریڈی تھی لیکن سندھ میں چلی گئی, اس کے بعد ایک افواہوں کا بازار بھی گرم کیا گیا کہ اس کے گھر سے 70 ارب پکڑا گیا, 90 ارب پکڑا گیا. اور پھر وہ کل ہمارے ساتھ تھیں سائرہ بانو, انہوں نے کہا جی ہاں آپ لوگ بیوقوف ہیں کہ کوئی احتساب نہیں پیپلز پارٹی کا ہو رہا, بازو ضرور موڑا جا سکتا ہے ان کا. تو کیسے دیکھتے ہیں کہ سندھ میں رینجرز جو ہے وہ ایکشن لینے جا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ صوبائی بیوروکریسی, صوبائی حکومت, صوبائی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں تمام ناکام ہو گئی. جی نہیں, اس میں 2 باتیں ہیں. ایک بات جو آپ نے کی جی کہ پہلے 2 صوبوں میں تھا اور اب سندھ میں شروع ہو گیا, میرا خیال ہے وہ 2 صوبوں میں بھی نہیں تھا. ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کر کے اس کے ورکرز پہ ظلم, تشدد, ستم. نہیں میں نگران حکومتوں کی بات کر رہا تھا. جی یہ انہی کا تسلسل ہے. جی وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم ان کا تسلسل ہے. اور پھر نگران حکومتوں کو دیکھیں, یہ جو وفاقی حکومت بنی نگران, اس میں تو کئی بندے ہیں جو نون لیگ کے ہیں. جی ہاں جی. وہ عائشہ رضا کس کی سینیٹر تھی, کس کی رکن قومی اسمبلی, سینیٹر سیف کا بیٹا بھی ہے. ٹھیک ہے, سینیٹر سیف کا بیٹا ہے. پھر وہ جو وزیر قانون ہے جی ہاں, جس نے صدر صاحب کے دستوں کے بغیر ہی گزٹ میں ایکٹ شامل کر دیا, وہ اشتر اصاف کا شاگرد ہے. اشتر اصاف کا شاگرد, اور وہ ان کا گھریلو ہے. تو اور وہ احد چیمہ کون ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایڈوائزر ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو نگران حکومت ہے وفاق کی, اس میں سے آدھے وزیر نون لیگ کے ہیں. نون لیگ کے, تو جب نون لیگ کے وزیر ہوں گے تو وہ پیپلز پارٹی کی طرف تو اچھالیں گے معاملہ. اب دیکھیں وہ جو احسن اقبال اور رانا ثناءاللہ ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جی چینی کی سمگلنگ میں اور چینی کی مہنگائی میں نوید قمر کا دخل ہے. تو نوید قمر کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناءاللہ سمگلنگ کرواتے رہے چینی کی. جی لیکن میں دونوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی چند روز پہلے تک تو آپ دونوں میاں مٹھو اکٹھے چوری کھا رہے تھے, شکر تھے. اب ایک وزیر اعلیٰ کی بیوی کے گھر سے پتہ نہیں 90 ارب کے 97 ارب پکڑا جاتا ہے, کسی اور کے گھر سے, ایک وزیر کے گھر سے کوئی پتہ نہیں 60 ارب پکڑا جاتا ہے. تو پکڑے, اور بھائی اس قوم کا پیسہ واپس آنا چاہیے. دیکھیے میں تو اپنے اداروں سے کہتا ہوں کہ حضور ان کو بھی پکڑے جن کی جائیدادیں باہر ہیں. کیوں, کیسے, کس پیسے سے وہ جائیدادیں بن گئی؟ کبھی حساب تو مانگے. آپ کے لاڈلے ہیں وہ, آپ ان کو چہیتے بنا کر ہر 2-4 سال بعد ہم پہ مسلط کرتے ہیں. کبھی یہ بھی پوچھ لیں کہ آپ نے جو IMF سے یا دیگر ملکوں سے آپ نے قرضے لیے, ان قرضوں کا کیا بنا؟ اس میں لوٹ مار ہو گئی. آپ دیکھیے انہی کی ایک MP نے یہ بانڈا پھوڑ دیا ہے کہ جناب والا IMF ادھار کے جو پیسے لیے گئے تھے اس میں بھی 1-1 ارب MNAs کو بانٹ دیے. تو یہاں تو لوٹ مار کا کھیل ہے خان صاحب. یہاں کوئی پاکستان کی خدمت کا کھیل نہیں کھیلا گیا. 40-50 برس اس ملک کو نوچا گیا ہے. یہ جونکیں ہیں جو لگی ہوئی ہیں اس ملک کے ساتھ, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جونکیں پل رہی ہیں اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں, کوئی ان جونکوں کو ہٹانے والا نہیں. جی سیف صاحب, جی یہ جو سندھ میں رینجرز آپریشن کرنے جا رہی ہے, تو اس میں ناکامی کہاں پہ ہوئی؟ ایک تو پولیٹیکل جو مافیاز ہیں, اس کے علاوہ بیوروکریسی کیپیسٹی بلڈنگ تو کبھی بھی نہیں کی گئی نا ہماری جو بیوروکریسی ہے, بلکہ ان کو ہر دور میں پولیٹیسائز کیا گیا. تو ہاؤ ڈو یو سی کہ جو رینجرز جو ہے کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے, اور اسپیشلی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو اسمگلنگ ہے اس کو بھی روکا جائے گا. نہیں دیکھیں, یہ چیزوں کا پہلے بھی یعنی ان کو ادراک تھا, یعنی کیا ہو رہا ہے اور وہ کس طرح ہوتا ہے. دیکھیں یہ چیزیں کوئی اتنے معصوم تو کوئی بھی نہیں اب, کہ کون لوگ جو ہیں جو بااختیار ہیں اور کن کا ایگزٹ کنٹرول پہ اور آنے جانے پہ, آمد و رفت پہ کنٹرول ہے, کن قوتوں کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں
تو پھر وہ جیسے میرے بھائی کہہ رہے ہیں تو بالکل پھر آپ بے لاک، وہ تو بالکل آپ قومی جذبے کے ساتھ ایک فرم ہو کے آپ فیصلہ کریں کہ جی بھلے میرا بیٹا سگا بھی انوالو ہو تو ہم نے نہیں چھوڑنا. آپ تو آئیڈیل حلف اٹھا لیں. آپ آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں، رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. لیکن آئیڈیل نہیں ہے نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ مثلا میں اگر رکھوالا ہوں آپ کا اور میں ہی ایگزٹ کنٹرول کر رہا ہوں، ایک چیز کی باہر جانے کے اسمگلنگ اور آنے کا کنٹرول میرے پاس ہے، تو پھر میں کیسے آگے جا کے کروں گا؟ مطلب میں اس کنٹرول کو کیسے کروں گا؟ یہ تو آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. ڈو یو تھنک کہ اس کے بعد یہ اسمگلنگ یا ذخیرہ اندوزی اسپیشلی چینی جو کل تک کی رپورٹس تھیں کہ 250 روپے کلو تک بھی پہنچ گئی سندھ میں، یہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے یہ جو مافیا ہمیں، یہ بہت بڑی نیٹ ورکنگ ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مافیا جو ہے وہ ایک سپر اسٹیبلشمنٹ ہے. ایک سپر اسٹیبلشمنٹ ملک کو چلا رہی ہے جس کے زیر اثر تمام تر آپ کے ادارے بھی ہیں، ٹاپ بیوروکریسی بھی ہے. آپ کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اوور کیپیسٹی بلڈنگ ہو چکی ہے اور اوور اعتماد کے ساتھ یہ کام ہو رہے ہیں. اور یعنی کہ اتنا حوصلہ بڑھ چکا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم آنسریبل ہی نہیں ہیں. جس کو آپ جتنا کوئی قانون بنا کے اختیار دے رہے ہیں، آپ یہ جو احتساب کے بھی قانون دیکھ لیں کہاں سے چل رہے ہیں. 1947 میں پاکستان اینٹی کرپشن ایکٹ آیا جب پاکستان بنا، اس کے کچھ عرصے بعد پاکستان اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ بن گئی، وہ ختم کی گئی. FI ایکٹ آ گیا 1974 میں. صاحب یہ میری بات سنیں صاحب رحمان صاحب، جس طرح آپ الزامات لگا رہے ہیں، ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے ماضی کی طرح آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، یا پھر یہ صرف اپنی سکنز بچا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف اگر نوید قمر کہتا ہے کہ رانا ثناء اللہ اسمگلنگ کراتا تھا، تو احسن اقبال کہہ رہا ہے کہ جی یہ پیپلز پارٹی اسمگلنگ کرواتی تھی، حالانکہ دونوں ہی گورنمنٹ میں تھے، فیڈرل گورنمنٹ میں. دیکھیں یہ میرج آف ایکسپیرینسی تو ہمارے ہاں چلتی رہی ہے. یہ تو پولیٹیشین جو پورے آزمائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ بھی پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ جب وہ شیر و شکر بھی رہے اور اندر ٹڈوں تو وہ ایک دوسرے سے کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوئے، اندر سے تو وہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے. لیکن اب وہ اپنی مسلطوں کے تحت جو ہماری سیاست کا سب سے بڑا ہال مارک ہے اور وہ مسلط ہے، مسلط مفاد اور یہ ساری چیزیں ملک کو چلا رہی ہیں. جب تک مصلحت اور مفاد کی پالیٹکس ہوگی، جب آپ کا نظام گورننس جو ہے وہ ایک دوسرے کو اوبلائز کرنے پہ چلے گا ایٹ دا کاسٹ آف دا پیپل، تو پھر یہ ساری چیزیں اسی طرح ہوتی رہی. کبھی سختی ہوگی کبھی نرمی ہوگی. آپ کا ٹیک آ گیا. مظہر اللہ صاحب، آپ کے تو چودھری فیملی سے بڑے گہرے اور پرانے تعلقات بھی ہیں. جس قسم کی اس وقت سزا مل رہی ہے، جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے پرویز لائی سے، ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے ان کو رہا کر دیا. بڑے سٹرکٹ آرڈرز تھے، بڑے کمپریہنسو ڈیسیژن تھا. اس کے بعد اسلام آباد لے جایا گیا یہاں سے ان کو، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آج ان کو جب شام کو چھوڑا گیا، ساتھ ہی CTD نے ان کو اریسٹ کر لیا. تو یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کی جو حکم ہے ان کی ڈیفائنس ہو رہی ہے، یا پھر ان کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ خان صاحب یہ جو سوال ہے نا، اس سے مجھے یاد آ جاتا ہے لاہور میں ایک CCPO تھا شیخ عمر. یس، خانپور والا. ہاں خانپور والا بڑا دبنگ افسر تھا. جی بہت ہو گیا. اس نے اس نے ایک دن کہا کہ انصاف مر گیا تھا اس دن، جس دن کوئٹہ میں وہ سارجنٹ پہ گاڑی چڑھانے والا رہا ہو گیا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں وہ شیخ صاحب کی بات درست ہے کہ یہاں نہ قانون کا احترام ہے نہ آئین کا احترام ہے. کہتے ہیں بلا جانے کون ہے آئین کون سا قانون. کس طرح چودھری پرویز لائی کی ضمانت ہوتی ہے، کس طرح انہیں پھر سے پکڑا جاتا ہے، پھر ضمانت ہوتی ہے، پھر پکڑا جاتا ہے. وہ جو شہریار افریدی ہے اس کو بیچارے کو پتہ نہیں 13-14 دفعہ. یہ اس دفعہ کو نیائی ماڈل ہے کہ ادھر احترام عدالت کا یہ ہے کہ عدالت منع کرتی ہے کہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے، تو وہ جو ہی باہر نکلتے ہیں انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے. مظہر اللہ صاحب کل تو وہ ان کی کسٹڈی میں تھے نا جی، اٹک میں تھے یا یہاں بھی تھے پرویز لائی. اچھا جو اب پکڑا گیا CTD نے ان کو پکڑا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 دن پہلے 3 سپتمبر کو ایک FIR کاٹی گئی ہے. تو یہ کوئی انہونی سی بات نہیں ہے کہ ایک پولیس کسٹڈی میں بندہ یا مطلب جیل میں ہو
اور اس پہ باہر میں آپ FIR کاٹ کے اس کو پتہ بھی نہیں ہے تو اس کو آپ پھر اریسٹ کر لیں. FIR کی تو جھڑی لگی ہوئی ہے نا. خان صاحب گزارش یہ ہے کہ بندہ ہو نہ ہو وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہو, واقعہ کہیں بھی ہو, FIR درج ہو جاتی ہے. عدالت کو یہ لفظ استعمال کرنا پڑا کہ چودھری پرویز الہی کو بازیاب کرایا جائے. بازیاب کروایا جائے. اب بازیاب کا لفظ آپ کو بھی پتا ہے کہ کہاں استعمال ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پرویز الہی کو گنڈے اٹھا کے لے جاتے ہیں جب عدالت کو یہ کہنا پڑتا ہے. تو یہ ایک نیا ماڈل ہے جس میں نہ چادر چار دیواری کا کوئی احترام ہے, نہ لوگوں کے گھروں کا احترام ہے, نہ لوگوں کے بچوں کا, نہ عورتوں کا. اور وہ یہ سارا خمیازہ ہم اس 16 ماہ کی حکومت کا بھگت رہے ہیں. اور مجھے حیرت ہے نگرانوں پہ, وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو تسلسل ہیں جی ان کا. اچھا یہ وہ جو مل ملا کے کھاتے تھے ان کا تسلسل ہے. یہ جو بات ہے نا نوید قمر والی اور رانا ثناءاللہ والی, دیکھیے نوید قمر ٹریڈ کے منسٹر تھے, کسی کو اجازت دے سکتے ہیں لیکن اسمگلنگ کی اجازت تو نہیں دے سکتے نا. ملے ہوئے تھے صاحب. تو وہاں پہ بارڈر پہ تو کھڑی ہے FC یا پولیس یا FIA, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ رانا ثناءاللہ کے انڈر ہے. تو پیسے پھر رانا ثناءاللہ نے کھایا, پھر نوید قمر نے نہیں. مجھے کمرشل بریک پہ جانا ہے. سیف الرحمان صاحب کوسچن آپ سے اس کا جواب لوں گا میں بریک کے بعد. ویورز اسٹے ٹیون, ملتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک. سیف الرحمان صاحب ذرا مختصر سا بتا دیجئے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے بہت تعلقات چودھریوں سے, آپ کے بھی بڑے تعلقات ہیں. میں نے آپ کو کئی دفعہ بڑے چودھری صاحب کے ساتھ جڑ کے کچھ باتیں سمجھتے ہوئے بڑی میں نے 2-3 سوال کیے تھے. دونوں چودھری ایک دن بیٹھے تھے, ابھی 2018 کے الیکشن ہونے والے تھے. میں کہا جی وہ تھوڑا سا سین عجیب سا لگ رہا ہے, آپ کو یعنی دربدر کر دیا گیا ہے. کیا آنے والے وقت میں PTI کی بڑی ہوا بنی ہوئی ہے, آپ کو ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو جائے گی, ان کیا ہو جائے گی. میں نے کہا دونوں ساتھ ہی تھے, ہاں دونوں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جی آپ کا ان قوتوں سے, میں اب اشارہ نہیں کرنا چاہ رہا, کوئی رابطے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہیں, متواتر ہیں. میں کہا ان کے آپ کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ انہوں نے کہا جی بہت اچھی ہے. اچھا, پھر میں نے ایک چوتھا سوال کیا جو شجاعت صاحب کو میں نے کیا. میں کہا جی سنا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے ہمارے حالات میں. سنا کہ 2 بڑے طاقتور ادارے جو ہیں ان کا جو نیکسس ہے وہ اب نہیں ہوتا. میں نے نام لیا تھا, اب یہاں تو نہیں لوں گا میں. انہوں نے کہا ہاتھ کریں ادھر, انہوں نے ہاتھ ملا کے تو اور ہوتا کدھر. اب میرے سے مزید نہ پوچھیں کیونکہ مجھے یہ بتا دیں میاں سیف الرحمان صاحب, کیا سختیاں کم ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو پرویز الہی صاحب کی؟ یاروں کے یار تو وہ ہیں. نہیں, مجھے کچھ مہربانوں نے تو یہ کہا تھا کہ سختیاں کم نہیں ہوں گی. اچھا, لیکن آخر کب تک آپ کے اس کا بھی جو آپ کا جو پروگرام ہے آخر کب تک, تو میں اس کا جواب یہ دوں گا. تو میرے ساتھ اس وقت ہے جی صفدر عباسی صاحب, یہ کہ میں ان کو ذرا ویلکم کر دوں, ان سے ایک سوال کا جواب لے لوں. عباسی صاحب ویلکم ٹو دا شو. بڑی مہربانی جی قاضی صاحب. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے, آپ کی مہربانی جناب. اب یہ ملک میں کیا کروا رہے ہیں؟ اب تو خبریں ہمارے پاس تو یہ آ رہی ہیں کہ آپ کا GDA جو ہے اس وقت اٹ از بیکمنگ مور پاورفل, اس کے اوپر کچھ دستِ شفقت رکھ دیا گیا ہے تاکہ یہ پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کر سکے سندھ میں. تو آپ کا ٹیک چاہوں گا اس کے اوپر. قاضی صاحب دیکھیں میں تو ایک ہارڈ کور سیاسی ورکر ہوں اور میں نے ساری زندگی ایک پولیٹیکل نظریے کے تحت گزاری ہے, اور جب نہیں چل سکے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد جی تو ہم نے اپنی PP ورکرز فارم کی. جی مجھے بتا. پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز کے پلیٹ فارم پہ ہم کام کرتے رہے, اور گزشتہ الیکشن میں 2018 میں جب پہلی دفعہ پیر صاحب پکارا, کیونکہ ہیڈ سربراہ ہیں GDA کے, جی تو ان کی طرف سے پیغام آیا کہ جی ہم نیا الائنس بنانے جا رہے ہیں, تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو اس وقت جب سے ہم اس میں الائنس میں ہیں, تو یہ سندھ کے اندر گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس واحد الائنس ہے جو ایک الیکشن 2018 کے بعد اب دوسری الیکشن کی طرف جا رہا ہے. اور اس کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ دوستوں نے, ساتھیوں نے کمیٹڈ رہے اس پلیٹ فارم کے ساتھ, اور بہت کم لوگ ایسے تھے جو ٹوٹے. حالانکہ ہمارے پاس 3 MNA اور 14 MP ہمارے الیکٹ ہوئے تھے 2018 کی الیکشن میں, اور ہم سمجھتے تھے کہ 2018 کے الیکشن اگر اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ سلیکٹڈ تھا فیڈرل گورنمنٹ میں, تو پھر یہاں پہ بھی سلیکشن تھی, یہاں پہ بھی کوئی
कोई ऐसा फ्री इलेक्शन नहीं मिला हमें कि जो चलिए ये तो खैर आपको पता है 70 के बाद हर इलेक्शन के ऊपर उंगलियां उठती रही और बहरहाल कुछ चीजें जो है ना फैक्चुअल होती हैं, कुछ जो है ना जो चीजें होती हैं उन पे जो है ना आप तबसरा कर सकते हैं या एक कंजेक्चर जिसको कहते हैं आप ला सकते हैं। लेकिन आप पौने 4 साल तो आपका जीडीए तो तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट के साथ रहा ना जी? जी बिल्कुल सर, फेडरल गवर्नमेंट में जी बिल्कुल हम उनके साथ रहे। और जब उनकी गवर्नमेंट टूटी तो हमने गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं की, हम ऑपोजिशन में रहे। वाहिद अगर ऑपोजिशन थी कोई तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 3 बंदे थे, बाकी तो सारे पीटीआई को छोड़कर आने वाले थे। सफदर बासी साहब, मेरा जो क्वेश्चन है आपसे कि सिंध में जो जखीरा अंदोजी स्मगलिंग जिसमें चीनी आपके पहले सवाल का अगर काशिदा मुझे याद है, मैं थोड़ी सी तमीज इसलिए बांधी जी ताकि जो ना ये क्लैरिटी हो कि जी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस क्या था, कैसे बना और कहाँ पहुंचा। जी आपने जो पहला सवाल किया था कि जी इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जीडीए वाहिद अलायंस है जो कि इस वक्त कन्फ्रंट कर रहा है पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर, राइट। और उसमें जो है उसके इर्द गिर्द बाकी जितने भी पोलिटिकल कुव्वतें हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले, बिल्कुल आपकी सही परसेप्शन है कि इस वक्त जीडीए जो है ना एक भरपूर जो है ना अलायंस है, और जीडीए इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले इलेक्शन में अगर वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, अगर होते हैं तो आप देखें, बिल्कुल आप देखेंगे कि जी उसमें भरपूर कुव्वत के साथ जो है वो उभर के आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कैसे देखते हैं कि सिंध में अब रेंजर्स जो है वो स्मगलिंग को रोकेगी, जो चीनी की स्मगलिंग है, जखीरा अंदोजी है, उसके अलावा पेट्रोल जो मसनूआत है उनकी स्मगलिंग भी रोकेगी। तो ये आप क्या देखते हैं कि ये आपका इसमें कोई इनटेक है जीडीए का? क्योंकि जीडीए को कहा जा रहा है कि इट हैज बिकम मोर पावरफुल आफ्टर जो गवर्नमेंट आई है केयर टेकर, स्पेशली सिंध की। इसमें कोई शक नहीं कि जी जो 15 साल की जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, ज़रदारी साहब की गवर्नमेंट रही सिंध के अंदर, उसने सिंध को बिल्कुल एक तबाह सूबे में तब्दील कर दिया जी। इसमें कोई शहर हमारा सलामत नहीं है। अगर आप कराची से लेकर शुरू हो, कश्मीर तक चले जाएं और हैदराबाद से शुरू होकर वाड़ो तक चले जाएं, एक शहर चाहे लाड़काना ले लें, सक्कर ले लें, हैदराबाद ले लें, नवाबशाह ले लें, नौशेरो फिरोज ले लें, कश्मीर ले लें, कंदकोट ले लें, कोई हमारा शहर छोटे से बड़ा इस वक्त सलामत नहीं है। कहीं पानी के सीरियस मसाइल है। कराची आज तक जो है ना उसको पूरा पानी नहीं पहुंच सका, ड्रेनेज हमारी खत्म हो चुकी है। वो तो इनकी पूरी गवर्नेंस आ गई ना जी। मेरे पास टाइम कम है, मैं चाह रहा हूँ आपसे ज्यादा सवाल कर लूं। सफदर बासी साहब, आप भुट्टो के मानने वाले रहे हैं, आपकी पूरी नस्लें उनके साथ रही हैं। अमेरिकन एम्बेसडर की आईजी पंजाब से मुलाकात, उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, और उसके बाद मरियम नवाज से भी उनकी मुलाकात हुई है। हाउ डू यू सी इट? मुख्तसर जवाब दे दीजिए। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि अमेरिकन फील कर रहे थे जी पाकिस्तान में उनका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि जी आईएमएफ की एग्रीमेंट से लेकर आज तक जिस अंदाज में अमेरिकन डिप्लोमेट्स मूव कर रहे हैं, और जितना अगर आप देखें कि उनकी सेक्रेटरी लेवल की तक जो है ना एक बहुत ज्यादा इनपुट पाकिस्तान के हवाले से उनके आ रही है। और मैं अमेरिकन डिप्लोमेट्स की जो मौजूदा मूवमेंट है पाकिस्तान के अंदर, और खासतौर पर एम्बेसडर साहब की, उनसे मैं यही समझता हूँ कि वो समझते हैं कि जी जो हमारा जो इन्फ्लुएंस लूज हो रहा था उसको हम जो है ना दोबारा गेन करने की कोशिश करें। जो उन्होंने अपनी मेरे ख्याल में उसको रिगेन कर रहे हैं वो आपके मुताबिक? ये बिल्कुल मेरे ख्याल में रिगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस हवाले से जो उनकी मूवमेंट यकीनन और नॉर्मल डिप्लोमेटिक मूवमेंट नहीं है जो कि हमें नजर आती है बाकी डिप्लोमेट्स में या पहले अमेरिकन डिप्लोमेट्स में। ये जो मूवमेंट है कि मैं समझता हूँ कि इस तरफ गियर्ड अप है कि अमेरिका जो पाकिस्तान के अंदर उनको जो एक स्पेस उन्होंने लूज किया है उसको वो रिगेन करने की। आप नहीं समझते कि इट्स अलार्मिंग जो वर्ल्ड की बदलती हुई सूरत हाल है? नहीं, देखिए जी, पाकिस्तान को बैलेंस रखना चाहिए मेरे ख्याल में। इसमें पाकिस्तान के मफाद में ये है कि हम इंटरनेशनली। आपका लास्ट एक मैं चाहूंगा कि पॉलिटिकल वर्कर है, मैं तो आपको जानता हूं बल्कि पूरा पाकिस्तान जानता है। आपकी जो फैमिली है 100 साल से भुट्टोस के साथ रही थी। आप कैसे देखते हैं चौधरी परवेज लाई के साथ, जैसे एक गेम हो रही है, रिहा होते हैं, उसी वक्त अरेस्ट हो जाते हैं, फिर अदालतें रिहा करती हैं, फिर अरेस्ट हो जाती हैं। सिर्फ उनके साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ ऐसे हो रहा है, और जो आला अदालतें हैं उनके हुक्म अदूली भी की जा रही है। आपका टेक जरा मुझे चाहिए इस पे जी। नामुनासिब है जी, नामुनासिब है, लेकिन यकीनन उनको रिलीफ अल्टीमेटली अदालत ही दे सकती है, और अदालतें उनको रिलीफ दे रही हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर उनको उस हवाले से अदालतों के अहकामात को जो ना बात जगह पे वायलेट भी किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि उनको इसी कोर्स में रहना चाहिए चौधरी साहब को, और इसी तरह
वो मुसलसल जो है ना अपने जो ना अदालती कार्रवाई जहां जहां उनको करनी पड़ती है, उनको वकला को करनी पड़ती है। यही तरीका है, डेमोक्रेसी भी हमें यही सिखाती है। बहुत से ऐसे पहले वाकयात भी हो चुके हैं। सफदर अब्बासी साहब, आपने तो मार्शाल्लाह बड़ा जाबराना मार्शाल्लाह था, उसका भी मुकाबला किया हुआ है भुट्टो के साथ, मुहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ। तो आप जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो असम्बलियों में भी पहुंचे, मिनिस्टर्स भी बने और आप कार्ड भी रखते हैं, आप इस जो जाबराना निज़ाम है या हुक्म अदूली अदालतों की, उस पर आपका स्ट्रॉन्ग कोई रिएक्शन तो आना चाहिए ना? देखिए जी, अपने एक अगर आप थोड़ा सा मेरी बात समझने की कोशिश करें, आई थिंक हम सियासतदानों ने ओवर द इयर्स अपनी पॉलिटिकल स्पेस गंवाई है। और उसमें जो बहुत सी वजूहत है। मैं समझता हूँ कि मैं, अगर आपको याद हो, मैंने काशिफ साहब आपके साथ भी प्रोग्राम किए और मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की शहादत के बाद एक ही चीज कहता रहा बार बार कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल लीडरशिप का क्राइसिस आ रहा है। और क्राइसिस ऐसे वहां तक आगे पहुंचा है कि आज हम एक ऑनेस्टी के साथ कि आज हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी वो स्पेस जो है ना, जो होती है, जो पॉलिटिकल लीडर्स के पास होनी चाहिए, वो बिल्कुल गंवा चुकी है। और मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ, जी बिल्कुल पॉलिटिकल स्पेस हम गंवा चुके हैं। और मुझे जैसे सियासी वर्कर इस पे परेशान भी हैं ऑनेस्टी के साथ। मैं ये कहूँ कि जी मुझे परेशानी नहीं है, तो ये गालबन जो ना गलत होगा। हम परेशान है इस बात पे कि अब ये स्पेस दोबारा रिगेन कैसे की जाए। इस सारे अमल के अंदर एक बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना सियासतदानों को, ठीक कह रहे हैं। मुझे वन लाइन आंसर दे दीजिए, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं तो बहुत सी बातें करना चाह रहा था आपसे, लेकिन टाइम की जो कमी है वो आड़े आती है। आपको 90 डेज या फिर उसके एक आधा महीना बाद आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, जनरल इलेक्शन से? देखिए जी, इस वक्त वही मैं करूँ ना कि ये सारे के सारे जो मैंने पहले बातें आपसे की, ये सारी की सारी उससे लिंक्ड है। इस वक्त जो है ना, पाकिस्तान एक बहुत मल्टी क्राइसिस के अंदर फंसा, इसको कहते हैं पॉली क्राइसिस। एक हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारे सोशल क्राइसिस है, हमारा गवर्नेंस का बहुत बड़ा क्राइसिस है, हमारी लीडरशिप का क्राइसिस है, हमारा इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है बहुत। इस वक्त जो है ना, आप किसी भी इदारे के अंदर चले जाएं तो आप कोई ना कोई आपको जो है ना बड़ी सीरियस किस्म की डायकोटमी नजर आ रही है। हमारी जुडिशरी के अंदर, हमारी स्टैब्लिशमेंट के अंदर, हमारी सियासी लीडरशिप के अंदर, हमारी सियासी पार्टियों के अंदर। इसका मतलब है कि नियर फ्यूचर में इलेक्शंस नहीं नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जी इलेक्शन नहीं होंगे या नहीं होने चाहिए। मेरी नजर में ये कि ये सारे जो अवामिल हैं उनको हमें मद्देनजर रखता होगा कि इन अवामिल के अंदर से हमने अपनी जो डेमोक्रेटिक लाइन जो हमने ली हुई है, उस डेमोक्रेटिक लाइन पे चलते हुए किस तरह हम जो है दोबारा जो है स्पेस को रिगेन करते हैं। तभी हकीकी जो पॉलिटिकल जो प्रोमिनेंस या पॉलिटिकल गवर्नेंस की बेहतरी होगी, वो तभी मुमकिन होगी जब हम इस लॉस्ट स्पेस को गेन करें और पाकिस्तान के अंदर एक अमन अमान के ऐसे हालात हों, ऐसी हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश करें जहाँ पे हम आवाम के लिए रिजल्ट दें। तभी जो है ना किसी इलेक्शन का या सफदर अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। मैं आपसे बात करूंगा, वो कह रहे हैं कि जी सब मामला जो हैं उनका अपना स्टांस हो सकता है, मैं तो एग्री नहीं करूंगा उससे कि जी ये सारे मामला अभी इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है, तो उनकी बेहतरी पहले होनी चाहिए। और ये तो जीडीए का जो स्टांस है वो नजर आ भी रहा था कि जी वो भी इसमें कुछ जल्दी इलेक्शंस में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, मुझे मजहर साहब ऐसे ही नजर आ रहा था ना जी, तो इनके स्टांस से भी ऐसे लग रहा है। तो हम वहीं पे आ जाते हैं। फिर मतलब बात यह है कि अभी इस वक्त जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो बड़ी अलार्मिंग है। मजहर साहब, आर्मी चीफ की ताजरों से कल मुलाकात हुई है और वो बड़े पुरज़म हैं। उन्होंने ताजरों को कहा है कि जी हम जो IMF के पीछे जो रिपोर्टेडली कहा, आई वाज नॉट देयर, कि जी उन्होंने कहा जी आप फंड्स जनरेट करें, आप ये करें। उसके बाद उन्होंने सिंध में रेंजर्स को भी ऑर्डर दिए कि स्मगलिंग को रोकें और ये मामला ठीक करें। कैसे आप देखते हैं कि ये जो ताजर हैं, मैं थोड़ा सा अगर मुझे आप जसारत मैं करना चाह रहा हूँ कि यही तो वो ताजर हैं कि जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों के साथ मिलकर इस मुल्क को लूटा है। तो ये कैसे मामलात होंगे, मुझे बताइए मजहर साहब। आप मुझे बताएं खान साहब, गुजारिश ये है कि एक मुल्क में कारोबार बंद है, मईशत की बुरी हालत है। जो स्मगलिंग का नाम लिया, स्मगलिंग ना तो मियाँ सैफर रहमान करते हैं, ना काशिफ बशीर खान करते हैं, ना मैं करता हूँ, ये ताजर ही करते हैं ना। तो फिर उन्हीं ताजरों से कहा जाता है कि पैसा जनरेट करें और कम से कम 50 अरब डॉलर करें और फलाना करें। तो गुजारिश ये है कि वो ताजर आगे से बड़े सियाने हैं, तो चुप करके कहते हैं जनाब वो फलां जगह भी स्मगलिंग हो रही है, फलां जगह भी स्मगलिंग हो रही है, फलां जगह भी उसको रोके। अब उसको कौन रोके? गुजारिश ये है कि यहाँ
جس کا کام ہے وہ کرتا نہیں. یعنی یہ جو انرجی والے ہیں ان کا کام ہے لوگوں کو انرجی فراہم کرنا اور سستی انرجی دینا، وہ نہیں کرتے. وہ جو ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے لیے سستی خوراک کا بندوبست کرے، سستی اور پیور. اور وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے چینی کی قیمت جتنی مرضی ہو جائے. اسی طرح جو کسٹم حکام ہیں ان کا کام ہے کہ لوگوں سے وہ سمگلنگ روکیں، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. مظہر اللہ صاحب بڑے عرصے بعد کسٹم انٹیلیجنس نے سندھ سے کل 3 ٹرک پکڑے، 3 کروڑ روپے کا پیٹرول پکڑا انہوں نے. وہ دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا. اب گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے عباسی صاحب سے بھی سوال کیا الیکشن کے حوالے سے، جی مجھے الیکشن آگے جاتے نظر نہیں آ رہے. اچھا، زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 ہفتہ آگے جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن مظہر اللہ صاحب ایک ماہ تو گزر گیا اس 90 ڈیز کی پیریڈ میں سے. آپ گزارش سنیں، جی 2-3 جگہ حکومت پھنسی ہوئی ہے، 2-3 جگہ اور لوگ پھنسے ہوئے ہیں. مثلا کوئی ایکٹ جو ہے وہ آئین سے بڑا نہیں ہے، نو ڈاؤٹ. جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان ایک فیصلہ دے گی اور ظاہر ہے وہ آئین کے مطابق ہی فیصلہ دیں گے، انہیں آئین مقدم ہے. اس کے تحت تو 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے. چلیں الیکشن کمیشن پہ بہانے بازی کرے فٹ نوٹ تو آ گیا نا جی، اس میں انہوں نے کہا جی 90 ڈیز سے ریویو پٹیشن بھی جو ہے الیکشن کمیشن کی وہ بھی خارج ہو گئی. تو ہفتہ 1-2 ہی آگے جائے گا، بڑا کر لے. الوی صاحب جو ہیں صدر پاکستان، وہ بھی 1-2 دن میں اناؤنس کرنے والے ہیں الیکشن ڈیٹ. پھر یہ تو ہمارے لیے بریکنگ نیوز ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی وہ کرنے والے ہیں. اس سے زیادہ کیا ہے؟ اس سے زیادہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو آپ کے ساتھ سٹینڈنگ ایگریمنٹ کیا، آپ کی اس وقت کی حکومت جو شوباز حکومت تھی اس کو $1 ارب دیا اور کہا کہ $1 ارب نگرانوں کو دیں گے جو نومبر میں دینا ہے، اور پھر کہا کہ $1 ارب اس منتخب حکومت کو دیں گے جو الیکشن جیت کر آئے گی. اچھا، اب آپ کی معیشت جو ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے سہارے کے بغیر چل سکے. آئی ایم ایف کی یہ باتیں کون مانے گا کون نہیں مانے گا، ماننا پڑیں گی. اب اس کے بعد آ جائیے، آپ کے ہاں کہتے ہیں معیشت بڑی خراب ہے. بھائی معاشی استحکام آپ چاہتے ہیں تو سیاسی استحکام ضروری ہے، اور سیاسی استحکام الیکشن کے بغیر نہیں آ سکتا. معاشی استحکام کے لیے بالکل آپ کی بات بالکل 16 نے ایسے ہی ہے. لیکن اب ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں، ہم تو کوئی مطلب پالیسی میکر نہیں ہے، ہم نے تو نہیں کروانے. سیف الرحمان صاحب، یہ ریپورٹڈلی کہا جا رہا ہے، مجھے مطلب میں پھر کہوں گا، لیکن کیونکہ کل آرمی چیف نے ظاہر ایک بیڑا اٹھایا اکانومی کو اگر ٹھیک کرنے کا، کہ ان کا کام نہیں ہے، لیکن جس حال میں ہماری معیشت ہے اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو وی شوڈ اپریشیٹ اٹ. انہوں نے جو تاجر رہنما یا تاجر بیٹھے تھے ان سے یہ بھی سنا کہا کہ جی آپ $25 ارب آپ سے ارینج کروانا ہے. آپ یہ نہیں کہ وہ رینج، یہ نہیں کہ وہ اپنی پاکٹ میں کسی نے لے کے جانا ہے، کہ آپ اس اکانومی میں انڈکٹ کریں. اگر یہ خبر سچی ہے تو کیا یہ پاسبل ہے؟ کیونکہ آپ بھی تو کامرس کو بڑا گہری نظر سے دیکھتے ہیں. دیکھیں جو تاجروں کو، سر مجھے 1 منٹ دیتے ہیں؟ جی 1 منٹ اگر گزارش یہ ہے کہ ان سے تو 25 ارب کی ڈیمانڈ کر دی ہے، تو جو 100 ارب ان 2 لٹیروں کے پاس ہے جو ان خاندانوں نے لوٹا ہے، ان سے کیوں نہیں ڈیمانڈ کی اس کی طرف آ رہے ہیں جی. لاسٹ ہمارا وہی سیگمنٹ ہوگا 2-4 منٹ کا، جو کوئکلی ذرا بتا دیجیے. ہاں نہیں دیکھیں، آرمی چیف کا جو اپنی طرف سے کہنا ہے، بنیادی بات تو یہ ہے کہ ایز اے جرنلسٹ ہم تو ہمیشہ سول لبرٹی سے قائل رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب سیپریشن آف پاورز کا ایک اصول بن گیا ہے اس کے مطابق سارے ادارے چلیں. دوسرا یہ بات ہے کہ ایک فریم ورک تو موجود رہتا ہے، یعنی جو آپ کے پاس اتنا بڑا بیوروکریٹک فریم ورک ہے، کامرس منسٹری ہے، فائنانس منسٹری ہے، اس میں جا کے گریڈ 17 سے 22 تک جو آفیسر جاتے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ تو پھر آپ ادھر آگے نا ان کی کیپیسٹی اور کریڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں. کیپیسٹی تو ہے، کریڈیبلٹی نہیں ہے. کریڈیبلٹی یا سنسیریٹی نہیں ہے، تینوں چیزیں نہیں ہے. تینوں چیزیں نہیں ہیں. میرے تو علم میں یہ بھی آیا کہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے گریڈ 21-22 میں ہیں جو خود بلینر ہیں اور ان کے پیسہ پار کے بہت سارے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا لاسٹ کوسچن آج کے پروگرام کا مظہر اللہ صاحب آپ سے ہے
کہ نیب جو قوانین بنائے تھے یا ترمیم، تو میں ان سے نہیں کہتا 2/3 سے ترمیم ہوتی ہے، جو چھیڑخانی کی تھی اور جس طرح بیل آؤٹ ہوئے شہباز شریف، میاں نواز شریف کی فیملی، آصف علی زرداری اور دوسرے جو مطلب لوگ جو انوالو تھے پاکستان کی دولت لوٹنے میں، اس کے اوپر جو فیصلہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ نے آج محفوظ کر لیا. ہمیں مطلب اس پہ بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں اگر ہم زیوم کریں کہ اگر وہ ترامیم جنہیں وہ ترامیم کہتے ہیں اگر وہ ختم کر دی جاتی ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے، تو پھر یہاں پہ جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میرا بھی یہ خیال ہے یا توقع ہے، توقع تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ اس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ نیب قوانین کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، اور جو ہی کالعدم قرار دیا جائے گا اس کے فوراً بعد نیب کیسز بحال ہو جائیں گے. اور یہ نیب کیسز کہیں گئے نہیں، کسی نہ کسی جگہ پڑے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں. جی آج بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسز واپس نہ کیے جائیں جو باقی رہ گئے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کام وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے وہ ٹوٹا تھا سلسلہ. تو میری گل سنو، پھر تو ہم میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی واپسی کو نہ ہی سمجھیں. بھئی میاں نواز شریف تو آئے نہیں رہے، کس نے کہا آ رہے ہیں؟ وہ بڑا انجوائے کر رہے ہیں وہاں. وہ نہیں آئیں گے. میں کاشف خان صاحب آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں میاں نواز شریف نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، نہیں. پھر مریم نواز شریف چلی جائیں گی وہ بھی جی، کیونکہ نیب کی ترامیم ختم ہو گئی تو مقدمات بحال ہو جائیں گے. میرا خیال ہے ان کو جانا ہی پڑے گا جب نیب ترامیم وہ نیب بحال ہو جائیں گے سارے کیسز. تو پر کیسز تو ہیں، انہیں بھی چاہیے. دیکھیں یہ تو ان نیچرل قسم کا لا تھا کہ دنیا کی کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ جن کے اوپر کیسز ہے وہی اپنی ادھوری پارلیمنٹ سے اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرانا ہے. میاں ظفر الرحمان صاحب اگر ایسے ہو جاتا ہے کہ جو ڈیسیژن اگر ایسے آتا ہے، مجھے لگتا بھی ایسے، میں ایگری کرتا ہوں. نیچرلی دیکھیں سپریم کو آپ عدالتوں کو جتنا مرضی ڈاؤٹ فل بنا دیں، لیکن عدالتوں نے ایک پیرامیٹرز کے اندر آ کے فیصلہ کرنا ہے نا جی، اور وہ پیرامیٹرز آئین نے بھی طے کر دیے ہیں اور وہ سارے پیرامیٹرز موجود ہیں. اس کے تحت ترامیم تو واقعی میرے خیال ان کو نہیں کہا جا سکتا. ہاں جی، وہ جو بھی ایک ایکٹ بنائے گئے اس کے حوالے سے اگر انہیں ایکٹ کہہ دیا جائے تو انیکٹمنٹ آف پارلیمنٹ، تو اس میں تو دو نکاتی ایک فیصلہ آنا ہے کہ یہ انیکٹمنٹ آف پارلیمنٹ ہے ہی نہیں. اگر وہ انیکٹمنٹ آف پارلیمنٹ ہے نہیں تو کیسے ریورس ہو گئے، دوبارہ ریوائیو ہو جائیں گے. یہ تو پرسن اسپیسیفک لا. لیکن ایک سوال ہے میرے ذہن میں بلکہ برلاد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا آپ کے توسط سے جی کہ ایف آئی ایکٹ کے تحت 50 کروڑ تک کے جو کرپشن کیسز ہیں وہ بھی تو پروزیکیوٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ایف آئی اے بھی یا کیپیسٹی نہیں ہے یا سنسیریٹی نہیں ہے. وہ کہاں چلے گی؟ وہ سو گئی ہے بالکل. یعنی ایک کے اوپر دوسرا نظام، دوسرے کے اوپر تیسرا نظام، ایک ادارے کے اوپر دوسرا ادارہ، اور نتائج کچھ نہیں. میاں صاحب جب من پسند افسران لگائے جائیں گے، من پسند افراد لگائے جائیں گے، جیسے کہ پنجاب پولیس میں بہت سے من پسند لگائے گئے ہیں، تو وہ جانبداری نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ یہ کریڈیبلٹی کی بات بڑی اچھی بات کی انہوں نے. مجھے بھی ڈاکٹر رضوان ہمارے بہت اچھے دوست تھے، یاد آ گئے جن کو جب رجیم چینج ہوا اور گورنمنٹ چینج ہوئی تو رات کو کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، لیکن ان کی ٹرانسفر ہو گئی تھی اپنی ڈیتھ سے ایک دن پہلے رات کو بات ہو رہی تھی، تو ڈپریشن بھی تھی ان کو. تو بات تو کریڈیبلٹی کی پھر آ گئی نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان نیچرل قسم کے جو لاز ہیں ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. یہ سٹینڈ نہیں کریں گے، سٹینڈ نہیں کریں گے نہیں، کیونکہ ان کو تو بینیفٹ تو انہوں نے اٹھایا نا جی ساروں نے. بینیفٹ تو کب سے اٹھا رہے ہیں یہ لوگ. جی بینیفٹ اتنا اٹھایا ہے ان 16 مہینوں میں. خان صاحب آپ کا آدھا منٹ اور لوں گا. ان 16 مہینوں میں 18 ارب کھایا گیا ہے آٹا اسکیم میں، 32 ارب کھایا گیا ہے موٹر ویز میں، 48 ارب کھایا گیا ہے اس میں سیلاب فنڈ میں. اس کا حساب کوئی ادارہ کر رہا ہے. وہ بھائی پہلے آپ کرتے، اب وہ تو چلے گئے چھٹیاں منانے لندن. اب آپ وہ چھٹیاں بھی لمبی ہو جائیں گی. آپ دونوں دوستوں کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ویورز آپ دیکھ رہے تھے پروگرام آخر کب تک. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.